اور کون عدل و انصاف کرے گا؟ تو اتنے میں اس شخص کو یہ بات ناگوار لگی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پشت کر کے چل پڑا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں اس منافق کی۔ فرمایا نہیں، ایسے جو مخالفین ہیں وہ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ گو لوگوں کی بھی گردن کاٹ دیتا ہے، اپنے لوگوں کی بھی گردن کاٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ شخص کلمہ پڑھتا تھا بظاہر میں کہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا غلط پھیل جائے گا، ہے تو واجب القتل لیکن اس کو مار دینا خلاف حکمت ہے۔ فرمایا اس شخص کی نسل سے، اس کی پشت سے ایک نسل نکلے گی، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ آپ اپنا قرآن ان کی نسبت تھوڑا پائیں گے۔ صحابہ کو فرما رہے ہیں اور نمازیں اتنی پڑھیں گے آپ سمجھیں گے کہ ہماری نمازیں تو ان کی نسبت کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل تک نہیں اترے گا، زبان ہی زبان تک رہے گا۔ اور جو صحابی یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس کا نقشہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ شخص جا رہا تھا اس کا نقشہ کیا تھا؟ غائر العینین، دونوں آنکھیں اس کی اندر دھسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، اور یہ جو گالیں ہیں ابھری ہوئی تھی، ناشز الجبہہ، پیشانی چوڑی تھی، کس اللحیہ، داڑھی گھنی اور بڑی تھی، محلوق الراس، سر منڈا ہوا تھا، مشمر الازار، اور اس نے اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اور ان ساری چیزوں کا حکم ہے ایسا ہی کرنا چاہیے، داڑھی بڑی ہونی چاہیے اور شلوار واقعی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ یعنی دین کے ظاہر میں پکا مومن لگتا ہے، دین کی جو ظاہری چیزیں اسے پکا مومن لگتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ قرآن اترا نہیں۔ اگر دل کے اندر قرآن اترا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتا کہ اے اللہ کے رسول عدل کیجئے۔ اگر دل کے اندر قرآن اترا ہوتا تو وہ بے ادبی رسالت مواد کا مرتکب نہ ہوتا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو دلچسپ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں سوچتا رہا رات کو کہ میں یہ واقعہ بیان کروں یا نہ کروں، آپ سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن پھر میں نے کہا، سوچا کہ میرا کام تو بتانا ہے، کسی کے دل و دماغ کو کھول دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور مبارک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ اس شخص کی پشت سے ایک نسل نکلے گی، یعنی ایسی فکر کی ایک جماعت نکلے گی، بہت قرآن پڑھیں گے، بہت نمازیں پڑھیں گے، ان کی نسبت آپ کو اپنی نمازیں اپنی تلاوت کم لگے گی۔ تو وہ جماعت نکل آئی۔ پہلے حضرت علی کے لشکر میں تھے، پہلی جنگ ہوئی حضرت علی کی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل۔ دوسری جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب امیر معاویہ کی آپس میں ہوئی۔ اس جنگ پہ حکمین بنائے گئے، دو لوگ بنائے گئے، دو ثالث بنائے گئے، ثالث کو حکمین کہا جاتا ہے، حکم دو کو حکمین، ایک امیر معاویہ کی طرف سے اور ایک حضرت علی کی طرف سے، کہ آپ مل کے جو فیصلہ کر دیں گے دونوں فریق اس کو مانیں گے، تاکہ مسلمانوں میں جو یہ فساد پیدا ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس کا تو خاتمہ ہو۔ تو
اس بات پہ ایک پوری جماعت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت سے علیحدہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب، امیر معاویہ، عمر بن عاص مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے اور بدعتی ہو گئے۔ اصحاب رسول کو کہا یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ مشرک ہو گئے، یہ بدعتی ہو گئے، ہم سچے مسلمان ہیں۔ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن پڑھیں گے ان کے اندر نہیں اترے گا، یعنی موٹی موٹی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور یہ واقعہ موجود ہے امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر، اور روایت بالکل صحیح ہے، سارے مسالے کے اسلام اس روایت کو قبول کرتے ہیں اور تاریخ اس کی تائید کرتے ہیں۔ ان کے 3 موقف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ ایک طرف جنگیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف میرے اپنے لشکر کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا، اور الٹا ہمیں کافر کہہ رہا ہے، ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، اور ہمیں بدعتی کہہ رہا ہے۔ تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، جس کو حبر ھذہ الامہ، اس امت کا علم کا ایک سمندر اور مفسر قرآن آپ کا لقب ہے، آپ نے حضرت علی سے مشاورت کی اور ایک صبح اٹھے، نہائے، اچھا لباس پہنا، سر پہ دستار رکھی، سرما لگایا، کنگھی کی۔ حضرت علی نے پوچھا، اے عبداللہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، امیر المومنین میرا ارادہ ہے میں خوارج کے پاس جاؤں اور ان کو سمجھاؤں کہ تم خطا کر بیٹھے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، آپ کو شہید نہ کر دیں، آپ اکیلے جا رہے ہو۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں، اس لیے تاکہ ان کو جو قرآن میں وہ غلطی کر رہے ہیں ان کو میں سمجھاؤں، شاید ان کے دل موم ہو جائیں اور دوبارہ اسلام کے دھارے کے اندر پلٹ آئیں اور اپنی شرارت اور اپنی فتنہ انگیزی اور اپنی بدبختی سے باز آ جائیں۔ فی امان اللہ جائیں۔ ابن عباس وہاں پہنچ گئے، بہت زیادہ سمجھنے والے پوائنٹس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ابن عباس رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں عبداللہ ابن عباس ہوں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا چچا زاد بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کا بیٹا عبداللہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہاری بات سنو، آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ تمہاری بات ان انصار اور مہاجرین تک اور علی ابن ابی طالب تک پہنچاؤں کہ یہ مطالبہ ہے، اور ان کی بات آپ تک پہنچاؤں۔ تو 6000 لوگ یا غالباً 12000 لوگ تھے، مجھے مستحضر نہیں، وہ آ کے ان کے گرد بیٹھ گئے، کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں کی اللہ تعالیٰ نے غنیمت حلال کی تھی، جنگ میں جو مخالف ہار جاتا ہے اس کا سارا سامان مسلمانوں کا ہو جاتا ہے، قرآن نے اس کو حلال کیا ہے، اور ان کی جو خواتین پکڑی جاتی ہیں وہ لونڈیاں بنتی ہیں، مجاہدین ان کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، جیسے 5ویں پارے کی ابتدا میں کہا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ ان سے ازدواجی تعلق رکھنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔
یہ جو جنگیں کی علی ابن ابی طالب نے، اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے. جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ کے خلاف، اور جنگ صفین ہوئی امیر معاویہ کے خلاف. اس میں جو علی ابن ابی طالب کو فتح ملی، نصرت ملی، تو علی نے کہا کہ خبردار، ان کا مال نہیں لوٹنا، اور خبردار خواتین کو نہیں پکڑنا. اگر یہ جنگ جائز تھی تو پھر مال غنیمت کیوں حرام ہے؟ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں کی، اور جو مخالف بھاگ جاتا تھا ان کا سارا مال حلال ہوتا تھا، مال غنیمت. ان جنگوں میں اگر علی سچ پہ تھے اور یہ جنگیں واقعی ضروری تھیں اور یہ اسلام کی جنگیں تھیں، تو جب علی جیت گئے اور فاتح ٹھہرے تو جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو علی نے کیوں کہا کہ یہ لینا جائز نہیں ہے؟ کوئی نئی شریعت آ گئی ہے اور خواتین کو نہیں پکڑنا، لونڈیاں نہیں بنانا حرام ہے. آدھا نقطہ لے لیا کہ یہ جنگیں کرنا جائز ہے، آدھا نقطہ رد کر دیا، نہ خواتین کو پکڑیں گے نہ ہی مال لوٹیں گے. ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات. یا آپ کہیں جنگیں غلط تھی، یا کہیں یہ عمل غلط تھا. ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، کوئی اس کے علاوہ؟ نے کہا ہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے. جب علی ابن ابی طالب اور امیر معاویہ کے درمیان معاہدہ لکھا جانے لگا، اس معاہدے میں اہل شام نے کہا کہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اس میں امیر المؤمنین کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو امیر المؤمنین مان لیں تو ہماری جنگ تو ختم، ہم تو آپ کو خلیفہ نہیں مانتے. علی ابن ابی طالب نے کہا چلے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیں، مٹوا دیا اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ معاہدہ ہے. اگر علی امیر المؤمنین نہیں تھے تو ہم سے جنگیں کیوں کروائیں؟ اور امیر المؤمنین نہیں ہیں تو کیا امیر المنافقین ہیں؟ یا امیر المؤمنین ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو امیر المنافقین ہوں گے. مومنوں کے امیر ہوں گے، اگر وہ کہہ رہے کہ میں نہیں ہوں، منافق کے امیر ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے. بات وہیں سے چلی تھی، وہ ذوالخویسرہ سے جس نے گستاخی کی. کوئی اور پوائنٹ انہوں نے کہا ایک تیسرا بھی ہے. تیسرا یہ ہے قرآن مجید میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا ہے. اور علی اور معاویہ نے کہا کہ حکم ان دو بندوں کا ہے جن کو ثالث بنایا گیا، جن کو حکمین بنایا گیا. جو یہ دو بندے فیصلہ کر دیں بس ان کا حکم سر آنکھوں پہ. قرآن کہتا ہے حکم صرف اللہ کا ہے. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے باقیوں کو بھی اس حکم میں شریک کر لیا ہے تو شرک کیا، مشرک ہو گئے. ابن عباس کہتے ہیں کوئی اور اعتراض؟ انہوں نے کہا نہیں بس تین. عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر میں قرآن مجید سے ان تینوں کے جواب دوں آپ لوگوں کو اور آپ پہ یہ آشکار کر دوں کہ آپ کی سوچ غلط ہے، قرآن کی بات درست ہے، آپ سمجھے غلط ہے، تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ ہم قرآن کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ فرمایا پہلی بات آپ لوگوں کا کہنا کہ علی نے جنگ جمل کی، جنگ صفین کی، اگر یہ جنگیں درست تھیں تو مال غنیمت لینا اور خواتین کو لونڈیاں بنانا یہ کیسے حرام ہو گیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ہماری جان پہ جتنا ہمارا حق ہے اس سے زیادہ حق نبی مکرم کا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں. عبداللہ ابن عباس خوارج کو کہہ رہے ہیں نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ علی نے غلط کام کیا، اس نے کہا خواتین کو خبردار نہیں پکڑنا، یہ حرام کام ہے، اور مال نہیں لوٹنا ناجائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حلال ہوا تھا وہ کافروں کی خواتین اور کافروں کا مال حلال ہوا تھا. اور جنگ جو پہلی علی بن ابی طالب نے کی وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کی، اور بلا شک و شبہ وہ نبی پاک کی بیوی ہیں، اور ہر شخص جو اپنے آپ کو بندہ مومن کہتا ہے اس کی ماں ہے. تم میں سے کوئی یہ جرات کر سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بیوی بنائے؟ تم میں سے کوئی جرات کر سکتا ہے اپنی ماں سے شادی کرے؟ انہوں نے کہا کہ الیاذ باللہ من ذالک، ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ پھر جب حضرت عائشہ سے شادی کوئی کہے کہ میں کر سکتا ہوں تو اس نے اس کو اپنی ماں نہیں مانا، اور اس نے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کیا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اور وہ کہے کہ میں شادی نہیں کر سکتا ام المومنین عائشہ سے کیونکہ ہماری ماں ہے، تو پھر علی ابن ابی طالب نے صحیح فیصلہ کیا. جنگ تو ہو سکتی ہے مگر خواتین کو پکڑا نہیں جا سکتا اور ان کے مال کو لوٹا نہیں جا سکتا. بس ان کی غلطی تھی جنگ کی اور وہ سمجھ گئے. بہت سارے خوارج نے کہا یہ نقطہ ہمارے مائنڈ میں آ گیا، ہمارا ذہن وسیع ہو گیا، ہمارے دل کشادہ ہو گئے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے ہماری غلطی. ابن عباس کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب امیر معاویہ اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے درمیان معاہدہ لکھا جانے لگا تو شام کے لوگوں نے کہا جو امیر معاویہ کے ساتھ آئے تھے کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور جناب معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں ہے، تو اگر علی کو امیر المؤمنین ہم مان لیں تو پھر تو ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. ہم تو ان کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم تو ان کو بادشاہ نہیں مانتے، مسلمانوں کا امیر نہیں مانتے. اس لیے تو معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہ دو بندے مل کے جو فیصلہ کر لیں ان میں سے کس کو رکھنا ہے یا تیسرے بندے کو بنانا ہے، جو فیصلہ یہ دو ثالث دو حکمین کر دیں گے وہ فائنل ہوگا. تو علی بن ابی طالب نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں کٹوا دیا اور کہا کہ یہ معاہدہ علی اور معاویہ کے درمیان ہے. اور آپ کہتے ہو اگر امیر المؤمنین نہیں تھے تو کیا امیر المنافقین تھے؟ یہی سوال ہے. انہوں نے کہا ہاں یہی ہے. کہا اس سے بڑی بات آپ کو میں بتاتا ہوں. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 اصحاب کو لے کر عمرہ شریف کرنے تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، مکہ کے کفار اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے نہیں عمرہ کرنے دیا، مکہ میں داخلہ مسلمانوں کا ممنوع ہے. اور ان کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا، بیعت شجرہ ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا. اس پہ معاہدہ یوں لکھا جانے لگا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور مکہ کے فلاں 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 سرداروں کے درمیان میں ہے.
تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اب محمد ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، میں رسول اللہ نہیں مانتے۔ رسول اللہ مان لیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم۔ امن کی خاطر، تاکہ جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ خود کاٹ دیا، مٹا دیا، اور لکھا یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور مکہ کے فلاں 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 سرداران کے درمیان میں ہے۔ کاٹ دینے سے کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں رہے؟ وہ حکمتاً کاٹا گیا تھا تاکہ امن تو ہو جائے، جنگ تو نہ ہو، یہ مان تو جائیں کہ اس سال چلے جائیں، باقی ہر سال آ کے عمرہ کر لینا۔ رسول اللہ سے انکار نہیں تھا، حکمتاً اس کو کٹوایا گیا تاکہ امن ہو جائے۔ ایسے ہی علی ابن ابی طالب نے جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے امیر المؤمنین کا لفظ کٹوا دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100% کامل اتباع میں ڈھلتے ہوئے کیا۔ یہ معاہدہ علی ابن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں ہے۔ امیر المؤمنین ہیں اور یقیناً ہیں، مگر امن کے حصول کی خاطر انہوں نے امیر المؤمنین کا لفظ کٹوایا۔ بہت سارے خوارج نے کہا یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ کہا تیسرا نقطہ، آپ نے کہا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور علی، معاویہ، عمر بن عاص اور ان کے ساتھی مشرک ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، بدعتی ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ کا حکم بھی ہے اور ان دو بندوں کا حکم بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے حکم صرف اللہ کا ہے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا بھی ہے ان کا بھی ہے، تو انہوں نے اس حکم میں اللہ کا شریک بنا دیا، مشرک ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب اس کا جواب سنیں۔ قرآن مجید میں ہے جب خامد اور بیوی ان میں اختلاف پیدا ہو جائے اور خاندان کے لوگوں کو، علاقہ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اب میاں بیوی کے رشتے میں نہیں رہ سکتے، یہ سوچ رہے ہیں کہ بس علیحدہ ہو جائے، مرد سوچ رہے طلاق لے لوں، عورت چاہتی بس طلاق لے لوں، خلا لے لوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سکھایا ہے کہ ان کو ایسے چھوڑ نہ دو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے ایک حکم مرد کی طرف سے، ایک حکم عورت کی طرف سے چننا ہے، جس پہ عورت اور عورت کا خاندان متفق ہو، ہمارا حکم یہ ہے، ہمارا ثالث یہ ہے۔ ایک پہ خامد مرد کی طرف سے، مرد بھی متفق ہو، اس کا خاندان متفق ہو، ہمارا حکم، ہمارا ثالث یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے جب تمہیں خوف ہو یہ میاں بیوی اپنی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر تمہیں ان کی طلاق سے پہلے آخری کوشش کرنی چاہیے، ایک ثالث مرد کی طرف سے، ایک ثالث عورت کی طرف سے، پھر وہ آپس میں دیکھیں کہ بھی اتنی محبت اور پیار سے شادی ہوئی تھی، آخر اختلاف کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو تلاش کریں، اس کی بھی سنیں، اس کی بھی سنیں، خاندان سے وجہ تلاش کریں، اور اگر وہ اچھی نیت والے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اور دوبارہ صلح ہو جائے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق دینے کے بعد موافقت پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کوئی رستہ نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے موافقت پیدا کر، جو خاندان کے لوگ بعد میں اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، نہیں پہلے اکٹھے ہو کے، جو ہی سمجھو اختلاف ہو رہا ہے میاں بیوی کا، اکٹھے ہو جاؤ، جن دو لوگوں پہ متفق ہوں، مرد والی پارٹی عورت والی پارٹی، دو حکمین چنو، قرآن کے الفاظ ہیں حکمًا من اہلہ و حکمًا من اہلہا،
ایک حکم فائنل حکم دینے والا، آخری حکم دینے والا، آخری فیصلہ سنانے والا، ایک بندہ مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے چنے۔ اگر حکم بنانا ان الحکم الا للہ کے خلاف ہوتا کہ حکم صرف اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں حکم دیتا؟ جب دو بندے ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھے میاں بیوی تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے، الزام لگاتے پھریں اور فتنوں انتشار کی آگ میں لوگوں کو جلاتے پھریں اور دو خاندان لخت لخت ہو جائیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہاں تو پوری امت محمدیہ دو ٹکڑوں میں منقسم ہو چکی، ایک حصہ علی بن ابی طالب کے ساتھ، ایک حصہ امیر معاویہ کے ساتھ۔ تو اس میں اگر دو حکم بنا لیے گئے دو پارٹیوں کے درمیان تاکہ وہ مل کے دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، اصل پرابلم کیا ہے، دوبارہ سلو کیسے ہو سکتی ہے، اس میں ان الحکم الا للہ کے خلاف کام کیسے ہو گیا؟ انہوں نے قیاس کیا ہے عورت اور مرد کے رشتے والی آیت کے اوپر، اور اسی طریقے آخری بات کہہ کے بس اختتام کرتے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 95، سورہ المائدہ آیت نمبر 95۔ اس کا پس منظر سن لیں۔ جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، آج تو شہر بڑا ہو گیا مکہ، اس وقت ایسا شہر نہیں تھا، اس میں جھاڑیاں تھیں، جنگلات تھے، ہرن بھی تھے، خرگوش بھی تھے اور جانور بھی تھے۔ مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بندے کی خواہش ہوتی ہے شکار کر لیں، پوری دنیا سے لوگ گئے ہیں بس شکار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ امن کا شہر ہے، اس شہر میں آپ جانور کو بھی نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے۔ جس وقت آپ احرام کی حالت میں ہوں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، حرام ہے تم پہ شکار کرنا، خشکی کے جانور۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی جانور کو مت شکار کرنا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تم میں سے جس شخص نے بھی احرام کی حالت میں احرام پہنا ہوا ہے اور جان بوجھ کے شکار کر لیا، ایک جانور مار ڈالا، تو اب اس پہ اس جانور کا بدلہ ضروری ہے، تو اللہ کی راہ میں اس کے بدلے میں دم دے، قربانی کرے۔ ایک تو قربانی ویسے حاجی کرتا ہے، ایک اضافی قربانی کرے، اس کے بدلے ایک جانور ذبح کرے، جیسا جانور مارا ہے تقریباً اسی کی قیمت کا یا اسی وزن کا، اتنی ویلیو کا، اتنی قدر و قیمت کا کہ جانور اللہ کی رضا میں ذبح کرے، خرچ کرے، اور جو مسافر آئے انہیں سب کو کھلائے۔ کیوں اللہ کی حدود کو توڑا اس نے؟ یا اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا جو جانور فلاں بندے نے مار دیا ہے احرام کی حالت میں اور اس کے بدلے میں وہ چھوٹی سی بکری ذبح کر رہا ہے یا اونٹ ذبح کر رہا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ جو جانور اس کے بدلے میں ذبح کر رہا ہے یہ اتنی ویلیو کا ہے جیسا اس نے شکار کیا تھا یا نہیں؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ اس کے بدلے میں اس نے کیسا جانور اللہ کی راستے میں قربان کرنا ہے، اس کا فائنل حکم تم میں سے دو عدل والے بندے دیں گے، اہل ایمان میں سے دو بندے جن کے اوپر لوگ متفق ہوں، یار یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سائیڈ نہیں مارتے، یہ عدل کرتے ہیں، ایسے دو بندے فیصلہ کریں گے کہ اس بندے نے جو شکار کر لیا تھا اس کے بدلے میں اتنی عمر کی بکری ذبح کرے یا اتنی عمر کا بکرا ذبح کرے یا مینڈھا ذبح کرے یا گائے ذبح کرے، یہ فیصلہ دو مسلمان کریں گے جو عادل ہوں اور ان کا حکم اٹل ہو۔ الفاظ قرآن میں یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو ایسے بندے جو عادل ہوں، عدل کرنے والے ہوں، وہ اس کا حکم دیں۔
ایک طرف ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حکم بندوں کا بھی ہے، کیونکہ شریعت اللہ سکھا رہا ہے۔ فلاں مسائل میں جب اختلاف پیدا ہو جائے، اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اب حکم بندوں کا ہوگا، مگر شریعت کے اندر رہتے ہوئے تاکہ صلح ہو جائے۔ یہ مناظرہ سن کے، یہ ابحاث سن کے، یہ دلائل سن کے، قرآن کی یہ تفہیم سن کے، یہ فہم سن کے، یہ فراست سن کے، دلائل کی پختگی سن کے، 1/3 حصہ خوارج کا دوبارہ لشکر اسلامی میں داخل ہو گیا۔ اگر وہ 12,000 تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے تو 4,000 پھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل گئے، اگر وہ 6 تھے تو 2 مل گئے، 2,000 مل گئے، اور جو باقی 2/3 لشکر بچا تھا ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد خوارج شکست خوردہ ہو گئے اور علی ابن ابی طالب کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، بس آخری بات فرماتے ہیں، اس میں سے ان کی لاشوں میں سے اس بندے کو تلاش کرو جس کا حکم میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ ایک شخص کا ایک ہاتھ جو ہے اس کی ایک عجیب حیات و شکل ہوگی، جیسے عورت کے ایک جسم کی شکل ہوتی ہے ویسے ایک ہاتھ کی شکل ہوگی، تلاش کرو۔ لوگ گئے، انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ایسا تو ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا، ہم نے ساری لاشیں چیک کر لی۔ علی نے کہا ہو نہیں سکتا، آسمان ڈل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما گئے ہیں کہ خوارج کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے اندر اس حیات کی ہاتھ رکھنے والا ایک شخص ضرور ہوگا، وہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ زمین ڈل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی کہی ہوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ علی بن ابی طالب دوبارہ گئے، لاشوں کو پلٹوایا، لاشوں کے اختتام پہ اسی شکل کی ہاتھ رکھنے والے ایک بندے کی لاش مل گئی۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر ان کے ایمان کو پختگی نصیب ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما کر گئے ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کرنا ہے۔ وما علیہ ماشاءاللہ۔